بندہ گالی دے، بندہ برا مانے، بندہ ان کو اچھا نہ سمجھے، وہ ان کے کیڑے نکالے، غیبتیں کرے، اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 یہ ابھی میں نے پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، یعنی دور اول کے پہلے اہل ایمان صحابہ جو ایمان لائے، وہ مہاجرین میں سے تھے اور انصار میں سے۔ مکے والے مہاجر اور مدینہ والے جتنے صحابہ ہیں وہ انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ورضوا عنہ، اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، وہ اپنے اللہ سے خوش ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا کیے تھے، ان میں سے ایک بہت ہی عظیم صحابی، آج میں ان کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اور وہ ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آیت جو سورہ التوبہ کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر کوئی دنیا والا ان سے ناراض ہو یا ان سے راضی رہے، خوش ہو یا غصے میں ہو، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ بندہ گالی دے، بندہ برا مانے، بندہ ان کو اچھا نہ سمجھے، وہ ان کے کیڑے نکالے، غیبتیں کرے، اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب جب اللہ راضی ہو چکا ہے، یا اللہ پھر تیری طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جنات، میں ان کو جنتیں عطا کروں گا۔ اللہ وہ کیسی جنتیں ہوں گی؟ فرمایا تجری تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی، شہد کی اور نعمتیں۔ فرمایا وہ کتنا عرصہ ان میں رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان میں رہیں گے۔ یا اللہ یہ ابدا کی کیا تفسیر ہے؟ کتنا عرصہ رہیں گے؟ 100 سال، 1000 سال، 40,000 سال، کروڑ سال؟ اللہ فرماتے ہیں نہ ختم ہونے والی زندگی میں وہ داخل ہو جائیں گے، ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کی جو کامیابی ہے وہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا کما لیا انہوں نے، اللہ سے بہت انعام پا لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کچھ صحابہ کا احترام تو کرتے ہیں، مگر بعض لوگ کچھ صحابہ کے حوالے سے بہت زیادہ برا بولتے ہیں، بد گفتگی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی کا نام، ایک عظیم ہستی کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن مجید میں
جتنے صحابہ کے فضائل موجود ہیں، امیر معاویہ بھی ان تمام قرآنی آیات میں فضائل کے حوالے سے شامل ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت سے جو جنت کے وعدے کیے ہیں، امیر معاویہ بھی ان وعدوں میں شامل ہیں۔ اللہ نے جن صحابہ کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، امیر معاویہ بھی ان اہل جنت کے کیمپ اور گروہ میں شامل ہیں۔ جتنے صالح لوگ آج تک دنیا میں آئے ہیں، وہ خود یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے میرے لیے جنت تیار کر دی ہے، مگر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جب اللہ ان کے لیے جنت تیار کر دے تو وہ گارنٹیڈ جنتی ہے۔ اللہ وہ کیسی جنت ہے؟ تجری تحتہا الانہار، وہ ایسی اعلیٰ جنت ہے، وہ ایسا پیراڈائز ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فرمایا اس میں داخلے کی کوئی حد ہے؟ فرمایا کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہائی نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر کبھی بھی وہ جنت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں اور قرآن مجید کی اور بے شمار آیات کی روشنی میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ ہستی معمولی نہیں، عظیم ہستیوں میں شامل ہیں۔ اب ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کرنے لگا ہوں۔ آیت تو پیش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے امیر معاویہ تشریف لے آتے ہیں۔ نبوت کی زبان جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتی، اور جب وہ بولتی ہے تو اللہ اس کے بول کو کبھی واپس نہیں کرتا، جھوٹا نہیں کرتا، اللہ اس کو پورا کرتا ہے، بلکہ قبولیت کے درجے پر رکھ لیتا ہے۔ پیغمبر کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ تین جملے ہیں، تین دعائیں ہیں۔ اللہم علمہ معاویۃ الکتاب، اللہ معاویہ کو قرآن اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا علم عطا فرما۔ والحساب، اور اس کو قانون وراثت، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں مشکل ترین باب ہے، وراثت کا قانون، پراپرٹیوں کی شرعی تقسیم۔ اللہ اکبر، اللہ اس کا علم عطا فرما، قانون وراثت کی فہم اور سمجھ عطا فرما۔ واقعہ العذاب، اور جب میدان محشر لگے، اللہ تو اپنے بندوں کا حساب لے رہا ہو، تو معاویہ کو جو دنیا میں اس سے خطائیں اور غلطی ہو جائے وہ ساری معاف فرما دے، اس کو عذاب آخرت سے بچا لینا۔ یہ تین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ سے کی ہیں۔ قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، وراثت کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب آخرت سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی آج امیر معاویہ کے حق میں اللہ کے رسول نے مانگی ہے، میں وہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ ووہدہ، اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، اور اس کی سیرت اتنی بلند،
اتنی صاف، اتنی برائٹ، اتنی اعلیٰ ایسی بنا دے کہ اس کی سیرت کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت مل جایا کرے، لوگوں کو ہدایت مل جایا کرے، اس کو ہدایت والا بنا دے، اور اس کی سیرت اور زندگی کو، ایسے معاملات کو اتنا صاف اور اعلیٰ بنا دے کہ لوگ اس کی مجلس میں بیٹھے، لوگ اس کی صحبت میں بیٹھے تو ان کو بھی ہدایت مل جائے، وہ ہادی بھی بن جائے اور مہدی بھی بن جائے۔ اگر آج ہمارا ایمان سلامت ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ معاویہ ہدایت یافتہ ہے، معاویہ کی سیرت برائٹ ہے، اور لوگ جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے یا ان کی زندگی میں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ معاویہ کے فیصلے ہدایت والے ہیں، معاویہ کے قوانین ہدایت والے ہیں۔ اگر تم کہو کہ امیر معاویہ کے فیصلے غلط تھے، اس کے قوانین غلط تھے، تو پھر نعوذ باللہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا غلط تھی جو قبول نہیں ہوئی ہے، پھر یہ کہنا پڑے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور معاویہ کے سارے فیصلے برائٹ تھے، ہدایت والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، قرآن فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا، وہ بھی بدل جائے گا۔ جس حالت میں آج زمین اور آسمان نظر آتے ہیں یہ حالت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، زمین بدل جائے گی، سورج ایک میل سے، زمین سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، جسم عورتوں اور مردوں کے، تمام انسانوں کے جسم بے لباس ہوں گے، پاؤں میں جوتی تک نہ ہوگی، نہ سر پہ سایہ ہوگا۔ انبیاء بھی رب نفسی نفسی، ان کی زبان پر یہی جملہ ہوگا، اور وہ بار بار اللہ سے پناہ مانگیں گے، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جو مال دنیا میں کمایا ہے وہاں فائدہ نہیں دے گا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد سے منہ چرائے گا، کوئی دوست کسی دوست کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کل نصب وسحر تنقطر الی نصبی وسحری، فرمایا دنیا والوں کے رشتے وہاں ختم ہو جائیں گے، ماں باپ اولاد کی طرف توجہ نہیں کریں گے، بیوی خامن کی طرف توجہ نہیں کرے گی، خامن بیوی کو نظر انداز کر دے گا، بھول جائے گا، دن کی سختی اتنی شدید ہوگی، لیکن فرمایا میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ اے پیغمبر آپ کے رشتے کون سے ہیں؟ فرمایا میرے خونی رشتے اور میرے سسرالی رشتے، میرے خونی رشتے، بلڈ ریلیشن، میرے سسرالی رشتے۔ امیر معاویہ رشتے میں اللہ کے رسول کے کیا لگتے ہیں؟ برادر نسبتی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں سالہ جی کہتے ہیں۔ امیر معاویہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے سسر ہیں، معاویہ کی بہن ام حبیبہ میری آقا کی زوجہ ہے، پوری اہل ایمان کی امت کی ماں ہے۔ یہ تین رشتے میرے آقا سے جڑے ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اور یہ تینوں جڑے ہوئے رشتے اللہ کے رسول کے ساتھ میدان محشر سے نکل کے جنت کے دروازے تک اور پھر آگے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں بھئی؟ سورۃ توبہ کی آیت نہیں پڑھی؟ آیت نمبر 100 آپ بھی گھر جا کے پڑھ لینا۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اور سن لیں۔